آج آپ کو پینٹاگون کے بجٹ مینول کے بارے میں اور سپورٹ سینیٹری کوڈ کیا ہے کے حوالے سے بات چیت میں انفارمیشن فراہم کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 25 جنوری 2023 امریکی بحریہ کے F-18 طیارے اسرائیلی فوج کے ساتھ جونیپر اوک مشق میں مصروف تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ جونیپر اوک امریکی بحریہ اور اسرائیلی فوجی مشقیں ایران کے خلاف جنگ کی تیاری ہے، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں جونیپر اوک مشقوں کے نام سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسرائیل کے اندر ہوئی ہیں۔ پینٹاگون کے ایک خفیہ بجٹ مینوول کے مطابق پینٹاگون نے ایک مخصوص رقم ہنگامی کارروائیوں کے لیے ایران پر مخصوص کی ہے۔ یہ مخصوص بجٹ 2018 سے 2019 میں خفیہ تیار کیا گیا اور اس کو سپورٹ سینیٹری کا کوڈ دیا گیا۔ میجر جان مور، اسپوک پرسن یونائیٹڈ اسٹیٹ سینٹرل کمانڈ سینٹوم نے کہا، ہم گنتی شدہ منصوبوں پر تبصرہ نہیں کرتے۔ جب سوال پوچھا گیا 2018-2019 سے پہلے دستاویزات کے مطابق معلوم نہیں ہوتا کہ پینٹاگون نے اس سے پہلے کتنی رقم خرچ کی ہے اور سپورٹ سینٹری کوڈ کب سے اس پر کام کر رہا ہے۔ انٹرسیپٹ کین کلپنسٹائن 1 مارچ 2023 کو بتاتے ہیں، جب ٹرمپ انتظامیہ کے معاملات ایران کے ساتھ ناکام ہوئے تو اس وقت پینٹاگون نے خاموشی سے اسرائیل کو سینٹرل کمانڈ میں منتقل کر کے باضابطہ طور پر مشرقی وسط عرب ممالک کے ساتھ جوڑ دیا۔ ٹرمپ کے آخری دور میں اور صدر جو بائیڈن کے ماتحت ہونے والی تبدیلیاں ابراہم لنکن معاہدے کے تحت سفارتی اتحادوں کا فوجی نتیجہ ہے۔ اس وقت کے مشرقی وسط کے سفیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر نے عرب خلیج ریاستوں کو اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کا دروازہ کھولا۔ بظاہر یہ کہا گیا یہ معاہدہ امن معاہدہ ہے، مگر حقیقت میں ان سب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کر دیا۔ ڈکوٹا ووڈ، ایک سینئر ریسرچ ڈیفنس پروگرام ہیریٹیج فاؤنڈیشن USA ملٹری پلانر اسٹریٹجسٹ میرین کوپ اسپیشل کمانڈو انٹرسیپٹ کو ای میل کر کے بتاتے ہیں، سپورٹ سینیٹری کوڈ دشمن کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ وسیع تر فراہم کرتا ہے۔ ووڈ مزید کہتے ہیں کہ سپورٹ سینیٹری کوڈ روایاتی جنگ حکمت عملی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، مگر کن پلان در حقیقت کافی محدود ہے کیونکہ اس کی تیاری میں کافی وقت درکار ہوتا ہے، لہذا عملہ، وقت اور وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ کون پلان بھی فوجی مشقوں کی طرح جنگ سے کم نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ بائیڈن کی حلف برداری سے 4 دن پہلے 16 جنوری 2021 کو ٹرمپ فوج کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسرائیل کو مشرق وسط کے لڑاکا ادارے سینٹ کام کو تفسیس کرے۔ تاریخی طور پر امریکہ نے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ کشیدگی سے بچنے کے لیے اسرائیل کو یورپی کمان EUCOMAOR میں رکھا۔ مارچ 2021 امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے نے پہلی بار اسرائیل کو بحری جہاز ایندھن کی دوبارہ فراہمی کا انعقاد کیا۔ اپریل 2021 میں امریکہ نے خلیج فارس میں ایرانی بحری جہازوں پر وارننگ فائرنگ کی، جو 4 سالوں میں پہلی بار ہوئی۔ 2021 میں امریکہ کے 5 بیڑے اور اسرائیل بحری افواج نے 4 روزہ مشترکہ بحری مشقیں کی۔ اس کے علاوہ پہلی بار امریکہ عراق، کویت اور خلیج فارس میں مشترکہ بحری گشت میں حصہ لیا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا کہنا تھا، چند سال قبل ان مشقوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جونیپر اوک، جن فوجی مشقوں کو نام دیا گیا ہے، جنوری 2023 6400 امریکی فوجی اور 1500 اسرائیلی فوجیوں نے تربیتی مشقوں میں حصہ لیا، جس میں 140 سے زائد طیارے اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز 180,000 پاؤنڈ سے زائد زندہ گولہ بارود کے ساتھ براہ راست مشقوں میں شامل تھا۔ امریکی پینٹاگون سیکریٹریٹ بریگیڈ جنرل پیٹ رائٹس نے زور دیا کہ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، مگر اسرائیلی حکام نے واضح طور پر کہا کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکن کو اگر اسرائیل کا ڈیفنس کرنا پڑا اور لڑنا پڑا تو وہ اسرائیل کے بہاف کے اوپر ان کا ڈیفنس بھی کریں گے اور لڑیں گے بھی۔ واضح رہے، جونیپر اوک مشقوں میں امریکی طیاروں نے اسرائیل طیاروں کو فضا میں ایندھن بھرنے کی خدمات دی۔ اگر ایندھن بھرنے کی خدمات نہ دی جاتی تو اسرائیل ایران ہدف مکمل نہیں کر سکتا، اور اس میں امریکی B-52 بمبار طیارے استعمال ہوئے ہیں، جن پر ایرانی فوجی کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد نے کہا ہے ان کا ملک نصف جنگ اور پہلے کی جنگ بھی سمجھتا ہے، اور انہوں نے ایرانین فوجی مشقیں کر کے امریکہ اور اسرائیلی منصوبوں کو جواب دیا۔ جنوری 2023 میں جب جونیپر اوک مشقیں ختم ہوئی تو 3 دن بعد امریکہ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سرکاری دورے پر اسرائیل آئے تو اسرائیل نے ایک ڈرون سے ایرانی فوجی تنصیبات کے اندر بمباری کی۔ بعد میں اس حملے کا الزام اسرائیل انٹیلیجنس موساد پر عائد کیا گیا۔ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے امریکہ کا پوری عرب خلیج ریاستوں کا اور یورپی ممالک کا کیسا استعمال ہو رہا ہے۔ ہر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اسرائیل کے پلان
یعنی جونیپر اوک جیسی مشترکہ مشقیں، سپورٹ سینیٹری کوڈ، امریکہ سیکرٹ، بجٹ سپینڈنگ اور کمپلین جیسے پروگرام پر خاموش کیوں یہ سوالیہ نشان کب تک سوالیہ نشان ہی رہے گا؟ گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کیے گا۔